الحمدللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جی حضرت بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 27ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور 27ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور جیسا کہ گزشتہ کل کی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا اختتام پر کہ سورۃ الزاریات کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ 26ویں پارے کے اختتام پر سورۃ الزاریات شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے میں اس کا اختتام ہے۔ تو آج کی جو تلاوت ہے آیت نمبر 31 سورۃ الزاریات سے شروع کی گئی ہے۔ سورۃ الزاریات مکی صورت ہے، کل 3 رکوع ہیں اور 60 آیتیں ہیں۔ کل کی تلاوت میں سورۃ الزاریات کی 30 آیتیں تلاوت کی گئیں اور آج اس کی بقیہ 30 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس تلاوت میں، آج کی اس نشست میں سورۃ الطور کی بھی تلاوت کی گئی ہے اور سورۃ النجم کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم سورۃ الزاریات کے مضامین پر غور کریں تو کل کی نشست میں جب اختتام پر ہم نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت کرنے میں مشغول ہوئے، لیکن بعد میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ اولاد کی بھی خبر لے کر آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ان کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم لوط کے لیے عذاب کی خبر لے کر آئے تھے۔ تو آج کی اس تلاوت کا جو آغاز ہوا ہے وہ اسی بات سے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیا آنے کا مقصد ہے اے اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ، ایھا المرسلون۔ انہوں نے پھر اپنا پورا مقصد بیان کیا، اور ان آیات میں دراصل جو پیغام ہے امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ وہ تمام قومیں کہ جو پہلے گزر چکی ہیں اور ان پر مختلف اوقات میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے ہیں، ان آیات کو پڑھ کر ہم بھی غور و فکر کریں، اپنے انجام کے بارے میں سوچتے رہیں، اور ان امتوں پر کیوں عذاب آیا، کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں۔ تو اس حوالے سے غور و فکر کرنا یہ قرآن کا بنیادی مقصود ہے اور منشا ہے۔ بلکہ بارہا کفار قریش کو خصوصاً ناظرین یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ جب ان مختلف قوموں کے علاقوں سے گزریں اپنے تجارتی سفر کے دوران، تو گزرتے ہوئے غور کیا کریں کہ یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر کبھی عذاب آیا، کبھی یہ علاقے آباد تھے، اجڑ گئے اور بے رونق کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، کیا وجوہات ہیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ آج کی اس تلاوت میں ناظرین قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معاملات پیش آئے، اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے مختلف مقامات پر بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کی اس تلاوت میں کچھ اس کا بھی ذکر فرمایا، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ حضرت موسیٰ کے معاملے میں بھی ہماری ایک روشن نشانی موجود ہے کہ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف ایک دلیل کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ قوم سمود پر جو عذاب آیا، قوم نوح کا جو معاملہ ہوا، یہ تمام مضامین اختصار کے ساتھ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے، کیونکہ تفصیل ظاہر ہے کہ اس سے پہلے 19ویں پارے میں تو مستقل رکوعات کی صورت میں بیان ہو چکی، کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط، یہ تمام آیات پہلے گزر چکی ہیں، لیکن اس صورت میں اختصار کے ساتھ ہمیں یہ مضامین نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورۃ الزاریات کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ آسمان اگر آج ہم پر ایک شامیانے کے انداز میں تنا ہوا ہے، یہ زمین ایک فرش کے طور پر آج ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے، اور یہ اور دیگر گناگو نعمتیں، تو اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں کو مختلف انداز سے بیان فرماتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ وَالْأَرْضَ فرشناہا، زمین کو ہم نے بچھایا ہے۔ فنعم الماہدون، اور ہم کتنے ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ یہ تمام مضامین، یہ نعمتیں بیان کر کے پھر اللہ رب العالمین ایک اہم بات بیان فرما رہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ کتنا پیارا انداز ہے، مولا خود اپنے بندوں سے اتنے لطف و کرم سے بات فرما رہا ہے کہ آؤ، دوڑے چلے آؤ، بھاگو، یعنی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہاں پر علماء نے یہ جو فَفِرُّوا، فرار کا جو لفظ ہے، بھاگنے کا جو لفظ ہے، حالانکہ چل کر آنا بھی ہو سکتا ہے،
تھوڑا تیز چل کر آنا بھی، لیکن بھاگنے کا لفظ قرآن نے فرمایا۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ شیطان چونکہ مسلسل طاق میں ہے، تو یہاں پر تو بھاگنا ہی بنتا ہے، یعنی اللہ کی طرف تو محض چل کر جاؤ گے، آرام آرام سے چلو گے، نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان پکڑ لے گا، کتنی مرتبہ ارادے بدل دے گا۔ قدم قدم پر چونکہ شیطان چوکنا ہے، فرمایا بھاگتے ہوئے جاؤ، اسے موقع ہی نہ ملے وسوسہ اندازی کرنے۔ یعنی یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور شیطان سے بچانے کے لیے وہ اشارے بیان فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کی ایک اہم ترین آیت جو کہ مشہور زمانہ ہے، آیت نمبر 56 سورۃ الذاریات، فرمایا کہ مقصد تخلیق بیان کر دی، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ یہاں پر ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ عبادت، اطاعت، فرمانبرداری، نیکی کے کام یہ اصل مقصد ہے، باقی کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہن سہن یہ معاون چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اور اطاعت پر اصل توجہ دیں، باقی چیزوں کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا ضرورت کا تعلق۔ ہمارے یہاں الٹ ہو گیا، جو چیزیں ضرورت کی تھی اس سے اصلی تعلق قائم ہو گیا، عبادت اطاعت ایک ضرورت کی چیز رہ گئی۔ اگر کسی کے ہاں جناب علی اولاد نہیں ہو رہی تو جی 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی، کسی کے ہاں جناب کوئی بے برکتی ہے اس نے قرآن شریف پڑھ لیا، اس نے نماز اس لیے پڑھنا شروع کر دی کہ جی کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھی، کسی نے بتایا تھا نماز پڑھا کرو۔ نمازیں اطاعت اگر ہم ضرورت کی وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہماری ضرورت ہے، اس کا مطلب ہم اصل میں پیدا کیے گئے کھانے پینے کے لیے، ہم اصل میں پیدا کیے گئے ہیں عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ قرآن نے بتایا کہ الا لیعبدون، اصل میں تمہیں بنایا گیا ہے اللہ کے لیے، بندگی کے لیے، باقی سب چیزیں ضرورت ہے، انسان کی ضروریات زندگی ہے۔ اس فرق کو ناظرین آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سورۃ الطور کا بھی بہت خوبصورت آغاز ہوا۔ سورۃ الطور مکی صورت ناظرین، 2 رکوع ہیں، 49 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے اگر مضامین کی بات کریں ہم تو وقوع قیامت کی ایک تو بات کی گئی ہے، قیامت کے واقع ہونے کی حقانیت اور اس کے جو بھی دلائل ہیں وہ بیان فرمائے، اس کا منظر بیان کیا ہے، بت پرستی اور شرک کا رد فرمایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کفار قریش بہت تیزی سے اس میں مبتلا تھے اور بہت شد و مت کے ساتھ مبتلا تھے۔ اس کا رد فرمایا کہ بتوں کی کوئی عبادت نہیں، اصل عبادت اللہ ہی کی ہے، قرآن کی حقانیت بیان کی۔ یہ 3 مضامین ناظرین ہمیں بڑے نظر آتے ہیں سورۃ الطور میں، لیکن ابتدائی جو آیتیں ہیں ان آیات میں اللہ نے عذاب کے واقع ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کو بیان کرنے کے لیے قسمیں ارشاد فرمائی، قسمیں بھی بڑی شاندار ہیں ناظرین۔ والطور، فرمایا کوہ طور کی قسم، وکتاب مستور، اور کتاب مستور یعنی وہ کتاب کہ جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور، کھلے ہوئے صفحات میں، اس کتاب کی قسم، والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، بلند چھت یعنی آسمان کی قسم، والبحر المسجور، ابلتے سمندروں کی قسم، یعنی اتنی عظیم قسمیں ناظرین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی کفار چونکہ انکار کرتے تھے تو انہیں یہ قسمیں ارشاد فرمائیں اور ان قسموں کے بعد بیان کیا۔ یہ قسمیں کیوں ارشاد فرمائیں؟ گویا کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کیونکہ کفار دراصل پہلے ٹالتے تھے، انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے اور اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آ بھی گیا تو ہم نمٹ لیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا والطور، طور کی قسم، ایک کوہ طور ہے نا کہ اس پر ہم نے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ایک پیغام دیا اور انہوں نے جا کر فرعون کا تختہ نہ صرف ہلا دیا بلکہ اس کی قوم کے لیے اور فرعون کے لیے، اس کی حکمرانی کے لیے اور اس کی جو بھی غرور و تکبر تھا اس کے لیے وہ ایک شخصیت جواب بن گئی۔ تو پھر جس کوہ طور کی ہم قسم کھا رہے ہیں تو وہ ایک اللہ رب العالمین ہی تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، اس سے بجائے اس کے کہ لوگ خدا نخواستہ مباحثہ کرنے اور اپنے آپ کو اس عذاب کے سامنے قوی اور قوت کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، عافیت اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے تواضع اختیار کی جائے۔ تو اس لیے کوہ طور کی، پھر کتاب مستور کیونکہ سارے حقائق اس میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں، اور ابلتے سمندروں کی قسم کہ جی ان سمندروں کی ہیبت و قوت بھی
اس ذات کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے انہیں پیدا کیا، تو کفار پھر کیا کر سکتے ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا؟ ان تمام قسموں میں ایک حکمت ہے، اور یہ سب حکمتوں کے بعد پھر اللہ نے عذاب کا منظر بیان کیا اور کس طرح یہ کفار پھر اس عذاب میں جھونکے جائیں گے۔ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا، باقاعدہ اس کے اندر انہیں دھکا دے کر ڈالا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ذلت اور رسوائی کے مناظر ہیں وہ اس میں بھی اور مختلف مقامات پر بیان کیے گئے۔ پھر متقین کا مقام بیان کیا کہ ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، فاکہین بما آتاہم ربہم، رب انہیں جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ اس میں خوب لطف اندوز ہوں گے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ بچھے ہوئے بیڈ اور پلنگوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، ہم نے حور عین سے ان کے نکاح فرما دیے ہیں یا ہم انہیں بیاہ دیں گے۔ یہ اور ایسی بہت سی نعمتیں ناظرین، ایک تسلسل ہے، وقت کے اختصار کی وجہ سے بس میں اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اسی صورت کے اختتام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کفار کی طرف سے الزامات ہوتے تھے، اللہ نے خود اس کا جواب دیا۔ یہ لوگ اے حبیب آپ کو شاعر، کبھی مجنون، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو اللہ نے پھر بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ فذکر، اے حبیب آپ نصیحت جاری رکھیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت اور اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، یعنی الزام کفار نے لگائے اور جواب رب دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جواب دینا، دفاع مصطفیٰ کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے، اور ہمیں سب کو بات کرنی چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کی اللہ نے خود حفاظت بھی کی، اور اللہ خود یہ بات بیان فرماتا ہے۔ اور پھر کفار سے 12 سوالات کیے گئے ہیں۔ میں اختصاراً بس یہ بیان کروں گا کہ ان سے وہ سوالات کیے گئے کہ کیا یہ جو کچھ تم الزام لگاتے ہو تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے، یا تم نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یا تم نے اپنی طرف سے یہ سب کچھ بنا لیا ہے۔ اس سے ملتے جلتے بڑے اہم ناظرین سوالات ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے میں حوالہ صرف دے رہا ہوں کہ سورۃ الطور کی جو آخری آیتیں ہیں ناظرین اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کفار سے کس انداز سے اللہ نے یہ کلام کیا ہے اور انہیں کس طرف توجہ دلا۔ 12 سوالات ہیں ناظرین، اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور بالکل اختتام پر، سورۃ الطور کے اختتام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اے حبیب آپ تو ہر دم ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، ان کے اس رویے پر آپ ملول خاطر نہ ہوں، اور آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ اور تسبیح، اختتام پر فرمائے تسبیح جاری رکھیے۔ یہاں پر علماء نے یہ نقطہ اخذ فرمایا کہ جب کہ انسان پر مشکل وقت آئیں اسے اللہ کے ذکر کی پناہ لینی چاہیے، اللہ کے ذکر سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ بے شک تدبیریں کریں، تدبیر بھی ضروری ہے، لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر، تسبیح، تحمید ضرور کرنی چاہیے، اس سے بڑی ہمت ملتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا جا رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک، کہ آپ تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد میں مصروف رہیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مشکل وقت میں ہمیں اگر آسانی مطلوب ہو تو جہاں ہم تدبیریں کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر کر کے بھی ہمیں مدد لینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تدبیروں میں لگ جاتے ہیں، لیکن ذکر اللہ، کسی سے دعاؤں کی درخواست یا خود زبان سے کچھ ورد کریں، کچھ گناہوں کی معافی مانگیں، لوگوں میں بعض اوقات ایسا رویہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ طرز عمل اختیار کریں، انشاءاللہ اس سے بڑی ہمیں تقویت اور مدد ملے گی۔ اور آج کی تلاوت میں سورۃ النجم بھی شروع کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ کیونکہ آگے اس کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، سورۃ النجم کا بہت حسین تذکرہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے، شان رسالت بیان کی گئی ہے، اور بھی بہت کچھ اس میں تذکرے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں سورۃ النجم سے ہی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ بہت خوبصورت انداز میں 27ویں پارے کا آغاز ہوا الحمدللہ، اور سورۃ الطور اور سورۃ النجم جو ہے اس کی تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا، اور سورۃ النجم جاری ہے بھی، اور انشاءاللہ اسے کل بھی شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ-TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا ہمیں عرفان اور قرآن کریم کا فیضان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔